بھارت کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ جی جو نیپال سے ہمارے ریٹائرڈ کرنل اغوا ہوئے ہیں وہ بیسکلی کلبھوشن کو ٹریپ کرنے والے ISI کے نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ بات بھارت منظر عام کے اوپر لے کر آتا، کلبھوشن کو پھانسی اناؤنس کر دی گئی پاکستان کے اندر۔ اس بات بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی کلبھوشن کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ اس تناظر میں دی گئی ہے چونکہ ہم نے ان کو کرنل صاحب کو وہاں سے پکڑ لیا تھا جن کا اس ISI کے نیٹ ورک کے ساتھ تعلق تھا جس نے کلبھوشن کو ٹریپ کیا، اور اس سے پہلے کہ بھارتی انٹیلیجنس یہ بات منظر عام پر لے کر آتی اور پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، پاکستانی گورنمنٹ نے، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اناؤنس کر دیا، آرمی نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اس کو پھانسی دے رہے ہیں۔ یور ٹیک آن دس؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کو سینٹ میں ایک ڈیٹیل بیان اس پہ دینا چاہیے جیسے سشما سوراج نے دیا تھا۔ اس نے کمپلیٹ ایک کمپریہنسو بیان دیا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے جی، جو کہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ اٹس اے نیوز۔ تو خواجہ آصف کو انہوں نے جب بیان بھی دیا تو کہا کہ غالباً ان کا کورٹ مارشل 3 مہینے سے ہو رہا تھا۔ آپ ڈیفنس منسٹر ایسے نہ بولیں، آپ سالڈ ہونی چاہیے نیوز، معلومات لیں اور پریسائز ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ چیز ہو رہی تھی اور ہمارے قانون کے مطابق اس کو سزا ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی بولا نا خواجہ آصف نے، کتنا کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر انہوں نے پوری سٹیٹمنٹ دی ہے، سارا کچھ بتایا۔ دیکھیں ایک یہ انہوں نے کس سے لکھوایا؟ ششی تھرور سے لکھوایا کیونکہ وہ اچھا لکھتا ہے، پلس وہ اپوزیشن کا تھا، ایک یونائٹڈ وہ پیش کیا انہوں نے۔ خواجہ صاحب نے بیچ میں ایمبیگوٹی ڈالی ہے کہ غالباً اس کا میری اطلاع کے مطابق کافی عرصے سے وہ ہو رہا تھا، منسٹری آف ڈیفنس سے یا ISPR ہر چیز پہ ٹویٹ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے، ایک پریس ریلیز کمپریہنسو آ جاتی کہ وہ ہوا تھا۔ اور دوسرا کورٹ مارشلوں کی اس طرح کی ڈیلی اپڈیٹ نہیں آتی ہے کہیں پہ بھی۔ یہ جو برگمن تھا جو بھاگ کے آ گیا تھا، اس کے پاس سنگین خان کے پاس آ گیا تھا جو کہ ڈرون میں مارا گیا تھا، پھر آرمی وہ 5 بندوں کے بدلے میں چھڑا کے لے گئے، اس کا امریکہ میں کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ آپ اس کی خبر کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کلبھوشن کو لے کے جو ہماری حکمت عملی ہے، پھانسی کا جو ہمارا فیصلہ ہے، درست ہے؟ دیکھیں جی، اس کو تو 2 طریقے تھے کہ کس طرح اس کو آپ ڈیل کرتے ہیں۔ ایک پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952، اس کے تحت آپ آرٹیکل 21D ہے، اس میں سبوٹاج اور اسپیناج دونوں ہیں، تو ہی بیکم سبجیکٹ ٹو دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952۔ دوسرا یہ تھا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ اس کو کرتے تو وہ سول کورٹ میں ہوتا۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا ہے۔ ریئلی؟ ہاں، وہ اس طرح کہ ہمیں اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر انفارمیشن نکلنی چاہیے تھی کہ اس کے خلاف جو سمری آف ایویڈنس ہے یا جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ سارے ڈوزیئرز ہم نے پریزنٹ کیے، نہیں ڈوزیئر آپ نے پریزنٹ کیے نا، آپ کا ہمیں تو ہندوستان کو نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا پاکستان، مجھے تو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ڈوزیئر۔ ہم نے ایک سنا تھا کہ ایک ڈوزیئر تیار ہو کے تو آپ نے امریکہ کو دے دیے۔ ہمیں بھی کچھ مطلب ہے کہ آپ میڈیا پہ بھی آئے نا، کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی شیئر کریں نا، جیسے وہ نسوار سے لے کے کھانے کے بل تک پریزنٹ کر دیتے اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سرپرائز کر دیا، نیشن کو سرپرائز کر دیا کہ آپ نے کہا کہ ہی از بین سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ۔ تو آپ کہہ دیتے کہ اس کے خلاف سمری آف ایویڈنس ہو گئی ہے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، اینڈ پرائما فیشی دیر از اے کیس اینڈ وی آر پروسیڈنگ ود اے کورٹ مارشل۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں اور 3 مہینے بعد آپ کہہ دیں کہ جی دا کورٹ مارشلز کی پروسیڈنگز ہوئی، وہ از بین سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ۔ تو یہ مس ہینڈلنگ ہوگی۔ دوسرا جو کرنل صاحب وہاں پہ جو ایبڈکٹ ہوئے ہیں، اس مجھے تناظر یہ میں نہیں بھی وہ پتا بارگین، کہ ابھی وہ کنجیکچر ہے کہ اس کو، لیکن ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا نا کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ کرے گا۔ مطلب آپ پریمپٹ کرتے ہیں اس قسم کی، اس کا وہ اس میں اگر یہ واقعی ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی سوچ بچار پہلے سے وارننگ آرڈرز ایشو کر دینے چاہیے تھے ریٹائرڈ لوگوں کے کہ بھائی بی ویری کیئرفل، ڈونٹ بی لیورڈ ان۔ تو اب کیا پھانسی ہوگی یا یہ ذرا اپیل کا حق؟ قانون کے اپیل کا حق تو ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر وہ قانون میں موجود ہے اب ان کے پاس بھی ہمارا ایک بندہ ہے تو کیا وہ پریزیڈنٹ کو کر سکتے ہیں اپیل۔ لیکن دیکھیں بنیادی اصل میں مسئلہ کلبھوشن یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں نا، اصل میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ یہ ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے کو بلیڈ کرانے سے باز نہیں آتے، جب تک اس وقت تک یہ چلتا رہے گا کچھ نہ۔ مجھے اس میں کوئی ایسی سرپرائزنگ یا نئی بات نہیں لگی، ہم نے کوئی پہلا ان کا جاسوس نہیں پکڑا ہے سر، لیکن یہاں سے وہ سربجیت سنگھ اور وہ دینے کا فیصلہ تو بڑی بات ہے نا۔ نہیں، پھانسی دینے کا فیصلہ ان کو بھی ہوئی تھی۔ اور دوسرا یہ اور ہمارے لوگ جو ربیب جو ہے یہ رفان گھی میں کام کر رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کا ISI کے ساتھ کوئی کنسرن بھی نہیں تھا، اس کو لیورن کیا گیا۔ تو لیورن تو کیا گیا سر، لیکن اب جب ان کے پاس وہ بندہ اس طریقے سے ہمارا ہے تو کیا ہماری پھانسی والی جو اسٹریٹجی آپ کے آلریڈی مس ہینڈل ہوئی ہے، سو شوڈ وی پروسیڈ ود دس لائک دس دا وے وی آر؟ میرے خیال میں ایسے نہیں پروسیڈ کر سکتے۔ اگر یہ واقعی انہوں نے کیا ہے اور وہ ہی از ان انڈیا تو پھر اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے بیکاز وہ کاؤنٹر کیس لے آئیں گے آپ۔ نہیں، اگر سویپنگ ہوتی ہے، میں نے اس دن سولنگی صاحب کے پروگرام میں بھی کہا ہوگا، جب یہ اسپائس سویپ ہوتے ہیں
तो बराबरी देखी जाती है कि इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, हमारे वाले के पास कितनी है। अगर वो मेरी तरह सादा लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ तो कहेंगे फारक पाकिस्तान विल नॉट, और ये इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो ये पैरिटी नहीं है, इसमें पैरिटी। हमने पहले तो ये सुना था ना कर्नल साहब के इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने, और ये बड़ा हंस हंस के बयान दे रहा था जब, और ये लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी इसको जो मेरे लिए इसमें परेशानी का जो बायस है ना, जो एलिमेंट है कंसर्न का, वो असल में हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का तो चल रहा है ना मुसलसल 65 से पर्टिकुलरली 48 से शुरू हो गया था मामला, लेकिन 65 से तो ये मुसलसल चल रहा है। जो मसला है वो ये कि हमने कॉम्प्रोमाइज जब ये कर लिया, या इसको हमने जब गिरफ्तार कर लिया, ये हो गया कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद हमने इसको उस वक्त मंजर आम पे लाया जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे। आज जो है उज़ैर बलोच का हमने ईरानियन इंटेलिजेंस वाली बात की, ब्रिगेड साहब ने हवाला किया, तो क्या हम वैसे ही हमारे ताल्लुकात जो है अपने जो हमसायों के साथ ठीक नहीं है। दूसरे ये कि हमें क्या सऊदी अरब और ईरान की एक प्रॉक्सी जंग में दोबारा तैयारी करनी चाहिए जाने की। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसकी जो लार्जर कंसर्न है, मेरा ख्याल है उन्हें वो ज्यादा मेरे लिए कंसर्न है। वो ये है कि ये जो नेबर्स या फ्रेंडली कंट्रीज भी इंटेलिजेंस करती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजरायली एजेंट्स को पकड़ा और उसको 20 साल कैद दे दी।